کے پاس سزا دینے کی اتھارٹی ہو اور سامنے والے کی غلطی ہو اور پھر بھی آپ اس کو سزا دینا مناسب نہ سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت آپ اپنے خدا کے رحمان ہونے کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس نے ایکسپلین کیا ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک شہر تھا، اس کا نام تھا طائف۔ وہاں پہ آپ تبلیغ کرنے کے لیے گئے اور جب تبلیغ میں وہاں کے سردار نے یہ بات سنی تو اس نے پوری بات سننے کے بعد زوردار کہہ کے لگائے۔ وہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ خدا کو ایک یتیم ملا تھا کہ اپنا پیغام اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے۔ ایک اور بھائی تھا اس کا، وہ کہتا ہے کہ میں کعبے کی چادر پھاڑ دوں گا اگر ایسا ہوا تو، اور دیوانہ دیوانہ کہہ کے انہوں نے یہ صدائیں بلند کی۔ اب آپ یہ منظر اپنے مائنڈ میں صرف امیجن کریں کہ طائف کے اندر کئی گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور وہاں کے جو شریر لڑکے ان کو پتھر مار رہے ہیں۔ کئی مورخوں نے یہ بیان کیا ہے کہ پتھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ مار رہے تھے، یعنی پتھر ختم ہو گئے، اتنا ٹائم لگ گیا، اور خون سے جوتے کسی عام ٹائمنگ میں نہیں بھرتے، پوری شام گزر گئی ہے۔ اس کے باوجود ایک فرشتہ آتا ہے اور پھر وہ آگے کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں یہ جو دو پہاڑ ہیں ان کو ملا دوں گا، اور نہ تو یہ پتھر مارنے والے رہنے ہیں اور نہ پھر یہ پورا شہر رہنا ہے۔ اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا، میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں، تم نے پہاڑ ملانے نہیں ہیں، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کسی میں ہدایت ہو، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ محمد بن قاسم، آپ کو ایک جزوی بات بتاؤں میں، محمد بن قاسم نے سندھ کے ذریعے سے اسلام کو لایا تھا، اس لیے سندھ کو باب الاسلام کہتے ہیں۔ محمد بن قاسم کا آپ شجرہ نسل پڑھیں تو وہ 2-3 پشتوں میں طائف تک پہنچ جاتا ہے، یعنی طائف کے اندر کھڑے ہوئے جو لوگ تھے ان کی نسلوں میں سے پھر محمد بن قاسم جیسے شخص جو ہے وہ آیا اور اس نے یہاں پہ یہ خطے میں اسلام پہنچایا، جس کے ذریعے ہم اور آپ جو ہے وہ کلمہ گو ہوئے۔ تو درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر۔